السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها۔ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، کیا بس قریب ہے کہ اگر تم پھر جاؤ زمین میں فساد کرو، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ،
اور رشتہ داریوں کو خراب کرو، رشتہ داریوں کو توڑو۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، ان کے کان بہرے ہیں اور ان کی آنکھیں اندھی ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، قرآن میں غور و خوض نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے آج اللہ خالق و مالک کی کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، گزشتہ کئی خطبات رزق میں برکت کے اسباب کے حوالہ سے آپ سے بات فرما چکے ہیں کہ رزق میں فراخی، رزق میں وسعتیں، آسانیاں، حلال اور پاکیزہ رزق پھر وافر کیسے مل سکتا ہے، اس کے لیے کون کون سے ذرائع ہیں، جن ذرائع اور جن اسباب کو اگر استعمال کیا جائے تو رب ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کو وافر رزق حلال عطا فرماتے ہیں بغیر کسی تمہید کے۔ آج ہم نے اس سے پہلے ہم کتنے اسباب بیان کر چکے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو میرے بھائی، میرے بزرگ یاد رکھتے ہیں، اللہ انہیں جزا عطا فرمائے۔ جو یاد نہیں رکھتے، انہیں یاد رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سبب ہم نے کیا بیان کیا تھا؟ تقوی۔ پہلا سبب کیا تھا؟ تقوی۔ اور دوسرا سبب کیا بیان کیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہوا کر، وقت نکالا کر۔ تیسرا کیا بیان کیا تھا؟ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے میں مال، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کے مالوں میں کبھی بھی کمی آ سکتی نہیں۔ چوتھا سبب کیا بیان کیا؟ استغفار۔ پچھلا خطبہ جو تھا گناہوں پہ ندامت، گناہوں پہ شرمندگی، گناہ ان کا اپنے اللہ کے سامنے تذکرہ کر کے رونا، اپنے اللہ سے معافی مانگنا۔ جتنا انسان اپنے گناہوں پہ ندامت اختیار کرتا جاتا ہے، اللہ اس قدر اس کے لیے رزق کے اسباب آسان کرتے جاتے ہیں۔ کتنے اسباب ہوئے؟ 4۔ آج ہے 5واں سبب۔ 5واں سبب ہے صلہ رحمی کرنا، رشتہ داریوں کو ملانا، رشتہ داریوں کو جوڑنا، رشتہ داروں کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا۔ صلہ رحمی سے کہتے ہیں، جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب ذوالجلال والاکرام اس بندے کے رزق میں اضافے فرما دیتے ہیں۔ اس زبان سے نکلا ہوا اس میں کمی ہو سکتی نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان لا ریب ہے۔
تفسیر ہے. آپ اندازہ کریں کہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، سورت محمد کی آیت کریمہ ہے، آپ کو اگر میری زبان پہ یقین نہ ہو تو آپ اپنے گھر جا کے قرآن کریم کا 26واں پارہ نکالیں، سورت محمد نکالیں اور 22-23 نمبر آیت کریمہ، 22 23 اور 24، 22 23 اور 24 نمبر آیت کریمہ اپنے گھر میں قرآن کریم لے کے ترجمے والا تو آپ نے پڑھنا ہے اس کو انشاءاللہ. اگر آپ کو صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر میسر آ جائے یا تفسیر ابن کثیر میسر آ جائے تو پھر آپ نے تھوڑی سی اس کی تفسیر بھی پڑھنی ہے. اللہ کریم نے جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع تعلقی، رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، رشتہ داریوں میں شرارتیں کرتے ہیں، رشتہ داریوں میں رخنیں ڈالتے ہیں، رشتہ داروں کی پرواہ ہی نہیں کرتے. کچھ لوگ ایسے بھی معاشرے میں آپ کو ملیں گے جن کے حالات کچھ اب ہو جائیں، کچھ کاروبار میں وسعتیں مل جائیں تو وہ اپنے غریب غربا رشتہ داروں کو ملتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے. وہ ماڑے نے اسی چنگے بھلے کھاندے پیندے ہاں، جو کسی نے دیکھا یار تھوڑے ایویں دے رشتہ دار نے، اس وجہ سے وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو ملنا چھوڑ دیتے ہیں. میرے عزیزو، اپنے غریب غربا رشتہ داروں سے تعلق اور مضبوط کریں. جہاں آپ دوسرے لوگوں کی معاملت کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی معاملت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے رشتہ داروں کی معاملت کرتا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ زکوٰۃ میں اپنے غریب غربا سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھے گا، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھے. جو غریب ہے، کمزور ہے، اس کی معاملت کرے، زکوٰۃ اس کو دے، صدقات و خیرات اس پہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب ذوالجلال والاکرام اسے 2 اجر عطا کریں گے. کتنے اجر؟ عام لوگوں کو دیں گے تو 1 اجر ملے گا، صلہ رحمی کریں گے تو اللہ رب العزت 2 اجر عطا کریں گے، رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے تو ڈبل اجر ملے گا. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر القرابتی و اجر الصدقتی، ایک قرابت داری کا اجر ہے، صلہ رحمی کا اجر ہے، رشتہ داری کو مضبوط کرنے کا اجر ہے، اور ایک اجر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا اجر ہے. رب ذوالجلال والاکرام اسے ڈبل اجر عطا کریں گے جو رشتہ داروں کو دیتا ہے. لیکن شیطان نے ایسا ہمارے دماغوں میں یہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں یار اے میرا رشتہ دار اگر تھوڑا جب مضبوط ہو گیا، اچھا بھائی وہ مضبوط ہو گیا تو پھر آپ کو کیا ہو جائے گا؟ سوچتے کیا ہیں؟ یہ ماڑے ہی رہے، کمزور ہی رہے، یہ نہ پاپولر ہو جائے، یہ نہ مضبوط ہو جائے. اور میرے بھائیوں، جتنے آپ کے اعزاء و اقارب مضبوط ہوں گے اتنا انشاءاللہ آپ کو اللہ فائدے زیادہ عطا کرے گا. مثال کے طور پہ پہلے آپ ایک اکیلے گھر سے زکوٰۃ ادا کرتے ہو، پھر آپ نے اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی سٹینڈ کر دیا، مضبوط کر دیا. ویسے تو آج کل حالات یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ نہیں سکتا. ایک بھائی کا کاروبار چل رہا ہے، دوسرا بھائی کہتا ہے یار اس کے بچے کیوں اچھے بن گئے، اس کے بچے کیوں کاروباری بن گئے، میرے بچے پیچھے رہ گئے. پھر وہ کوشش کرتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے فساد، بھائی آپس میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور میرے بھائیوں، اگر آپ مضبوط ہیں، آپ اپنے بھائی کو مضبوط کریں. کل 1 اور 2 پہلے آپ زکوٰۃ نکالتے تھے، ساتھ آپ اپنے بھائی کو سٹینڈ کیا، مضبوط کیا. اب 2 گھرانے زکوٰۃ نکال رہے ہیں اپنے مال سے، پھر آپ دونوں مل کے اپنے تیسرے کسی رشتہ دار کو مضبوط کریں. پہلے 2 نکال رہے تھے، اب 3 ہو گئے، 111. اتنا فائدہ ہوتا ہے 1 سے 11 اور 11 سے پھر 111. اتنی جلدی انسان منزلیں طے کرتا ہے
جب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا رویہ، اس کا سلوک، اس کا برتاؤ اچھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے، چاہتا ہے میرے رزق کو پھیلا دیا جائے، وافر کر دیا جائے، زیادہ کر دیا جائے، رزق کے اسباب بہت زیادہ میسر آ جائے، رزق میں ریل پیر ہو جائے، برکتیں پڑ جائے، پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اتنی جلدی اللہ اسے سٹینڈ کریں گے، رب اسے اتنا رزق دیں گے، اتنا اللہ اسے مضبوط کریں گے، جس طرح 1 سے 11 سے 111 بن گے۔ فرمایا رب ذوالجلال والاکرام اتنی جلدی اسے رزق میں برکت اور فراخ عطا کر۔ لیکن بدقسمتی کہ ہمارا عقیدہ یہ بڑھتا ہی نہیں، ہم یہاں ٹھہرتے ہی نہیں، ہماری سوچ، ہماری فکر یہ بن ہی نہیں رہی۔ کیا اگر ہماری سوچ فکر یہ بن جائے تو بھائی ایک دوسرے سے نالاں اور ناراض ہوں، ایک بھائی دوسرے بھائی سے ٹوٹا ہوا رہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اللہ فراخیاں پیدا فرما دے، رب ذوالجلال والاکرام میرے رزق میں وسعتیں دے دے، کاروبار میں، تجارتوں میں اللہ ریل پیل کر دے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جتنا زیادہ اچھا سلوک کرے گا اتنی ہی اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں زیادہ سمیٹ لے گا۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اگر تم صلہ رحمی نہیں کرو گے، قطع رحمی کرو گے، تو پھر تمہارا رب میں کہہ رہا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتہ داریوں کو جوڑتے نہیں ہیں، رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، خراب کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب ایمانداری سے ہم سب سوچیں ذرا، اگر ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے لعنتیں برس رہی ہوں تو وہ ہمارے رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ جس شخص کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنتیں آ رہی ہیں اس کے رزق میں فراخیاں کیسے ہوں، برکتیں کیسے ہوں، آسانیاں کیسے ہوں گی، اسباب اچھے کیسے میسر آئیں گے؟ میرے بھائیوں، رشتہ داریوں کو ملانا اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ رحم کس سے ہے؟ رحم رحمت سے ہے۔ پھر فرمایا فَأَسَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، ان کے کان بہرے ہیں، ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، جو صلہ رحمی نہیں کرتے، تعلق داریوں کو ملاتے نہیں، رشتہ داریوں کو جوڑتے نہیں، ان کے کان بہرے ہیں، ان کی آنکھیں اندھی ہیں۔ جب ان کی آنکھیں اندھی ہیں تو تب ہی کسی اور طرف جا رہے ہیں رشتہ داریوں کو چھوڑ کر۔ ان کے کان بہرے ہیں تو تب ہی تو ان کے کانوں میں ان کے عزیز و اقارب، غریب قرابا جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کی آواز ان کے کانوں میں پڑ نہیں رہی۔ قرآن سننے کے باوجود، حدیث سننے کے باوجود ان کی یہی کیفیت ہے۔ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پہ غور و خوض اور تدبر نہیں کرتے؟ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں سنتے۔ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں کہ قرآن ان کے دلوں پہ اثر انداز ہی نہیں ہوتا، نہ ان پہ حدیث مؤثر، نہ قرآن کی آیات و بینات ان پہ اثر انداز ہوتی ہیں، پھر اللہ کی طرف سے لعنتیں نہ آئیں تو پھر اور کیا ہو؟ اس کے برعکس اللہ رب العزت نے
سورۃ الرعد کے اندر فرمایا وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑتے نہیں، اپنے آس پاس تھوڑا سا دھیان رکھا کرے، توجہ رکھا کرے، جو بھائی سو جائے ان کو اٹھا لیا کرے، سارے ذرا اپنے آس پاس دیکھیں، جس کے آس پاس میں کچھ بھائی سویا ہوا ہے آپ اسے اٹھا دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، مولانا سید عبدالغنی شاہ رحمہ اللہ کا مکی والے وہ فرمایا کرتے تھے، آسمانوں سے رحمت کی بارش برس رہی ہو اور برتن الٹا پڑا ہوا ہو تو اس میں کوئی پانی جائے گا؟ رحمت کی بارش اس میں پڑے گی؟ نہیں پڑے گی۔ جو سو گیا اسے جو بھی بیان کرے اسے کیا معلوم کیا بیان ہوگا؟ اس لیے خاص توجہ کیا کریں، جمعے والے دن خاص طور پہ خطبہ کے دوران جو لوگ سو جائیں ان کو اٹھا دیا کریں۔ ہوتا ہے انسان ہے، انسان بہت کمزور ہے، اس کا اپنے جسم پہ بھی کنٹرول نہیں ہے، ویسے تو یہ بہت کچھ بنتا پھرتا ہے لیکن اپنے جسم پہ بھی اس کا کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اتنا کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، تعلق داریوں کو بڑھاتے ہیں، تعلقوں کو جوڑتے ہیں، فرمایا وہ لوگ اللہ رب العزت کے ہاں کس قدر پسندیدہ ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، وہ لوگ جو ملاتے ہیں اس چیز کو جس کو ملانے کا رب نے حکم دیا ہے، میرے اور آپ کے خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم رشتہ داریوں کو ملائیں، رشتہ داریوں کو جوڑیں، رشتہ داریوں کے تقدس کو خراب نہ کریں، رشتہ داریوں کے اقدار کو مسئلے نہ بلکہ رشتہ داریوں کو جوڑتے رہیں۔ کب تک جوڑتے رہیں؟ وہ ٹوٹتے رہیں آپ ملتے رہیں، وہ کٹتے رہیں آپ جڑتے رہیں۔ ایک بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں تو لہٰذا ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ تو صحیح بات ہے، ہر کسی کا جی یہی چاہتا ہے میں آپ سے اچھا سلوک کرتا ہوں آپ میرے سے اچھا سلوک کریں، لیکن اگر میں آپ سے اچھا سلوک آپ میرے سے اچھا سلوک کرتے ہیں، میں آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ میرے خلاف ہو جائیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، اکیلا کر دیں۔ اللہ کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ ایک کٹتا ہے دوسرے کو کہا تم نے جڑتے رہنا ہے، ایک ٹوٹتا ہے دوسرے کو کہا تو نے نہیں ٹوٹنے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابہ انا اصلهم وهم یقطعونی، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں میں ان سے ملتا ہوں وہ میرے سے کرتے ہیں، انا احسن الیہم وهم یسیئونی، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، نیکیاں کرتا ہوں، اس سے سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، میں ان کے لیے دامن اٹھا کے تہجد کے وقت میں دعائیں کرتا ہوں، اللہ کے رسول وہ میرے خلاف بد دعائیں کرتے ہیں، آپ مجھے بتلائیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے جیسے ہوتے تو گھر میں اپنے سے ہی فتویٰ لے کے بیٹھ جاتے، اپنے سے ہی فتویٰ لے کے بیٹھ جاتے، وہ دیکھو جی اسی نے سارا کچھ کیتا ہے ہن وہ نہیں ملتا تو ساڈا ہے کی قصور ہے؟ بھائی آپ کا قصور ہے، آپ ملے اس سے، وہ کرتا ہے آپ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما دمت علی ذالک، جب تک آپ اس کے ساتھ ملتے رہو گے آسمانوں سے اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آپ کا نصیب اور مقدر بنتی رہیں گی۔ جب آپ بھی کٹ جاؤ گے پھر اللہ کی طرف سے رحمت روٹ جائے گی، برکتیں بستر اٹھا کے چلی جائیں گی۔ جب آپ بھی روٹ جاؤ گے پھر رب ذوالجلال کی طرف سے نظر کرم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رسول اعمال یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار والا دن اور جمعرات والا دن۔ کون کون سا دن؟ سوموار اور جمعرات، یہ دو دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے۔
آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ 2 دن ایسے ہیں جن دنوں میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہو میرے نامہ اعمال کے اندر روزہ لکھا ہوا، روزہ لکھا ہوا۔ فرمایا یوم الاثنین اور یوم الخمیس، سوموار اور جمعرات کا دن، ان دونوں دنوں کے اندر اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ الا رجل بینہ و بین اخیہ شحناء، وہ 2 آدمی جو آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں، لڑے ہوئے ہیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایک دوسرے سے بول چال بد ہے، فرمایا ان دونوں آدمیوں کا کوئی عمل اللہ کے حضور پیش نہیں کیا جاتا۔ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے یہ اپنا نامہ اعمال لو۔ جب ان کا نامہ اعمال انہیں تھمایا جائے گا اس میں کسی نیکی کا اندراج نہیں ہے۔ فرمایا حتی یصطلحا، جب تک وہ صلح نہیں کرتے، صلہ رحمی نہیں کرتے، اس وقت تک ان کا کوئی عمل اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہے۔ نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی حج، نہ کوئی زکوٰۃ، نہ کوئی صدقہ، نہ کوئی خیرات، نہ کوئی مسجدوں کی صفائی، نہ مسجدوں کی خادمیت، کوئی عمل اللہ کے حضور ان کا نہیں پہنچتا جب تک یہ صلح نہیں کرتے۔ اور قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہو کے کہیں گے یا ربی این حسناتی قضا و قضا، اے اللہ میری فلاں 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 نیکیاں کہاں گئی؟ اللہ فرمائیں گے آپ کی کوئی نیکی ہمارے پاس آئی نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہوا نیکیاں کرنے کا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، رشتہ داریوں کا ملانا یہ بڑی اس کی دین اسلام میں اہمیت بیان ہوئی ہے، بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جو رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں رشتہ داریوں کے معاملات میں بھی، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے کہ قیامت کے دن میرا حساب کہیں برا نہ ہو جائے، دنیا میں اللہ کی پکڑ نہ میرے اوپر آ جائے، اللہ سے ڈرتے ہوئے رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال کے حضور پیش ہوں گے اور مال کے ارض و سماء ان کے لیے اعلان کریں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، میرے بندو تم نے اپنے رشتہ داریوں کی میٹھی پھیکی کڑوی کسیلی ساریاں برداشت کی اور اس کے باوجود صلہ رحمی کرتے رہے، اپنے رشتہ داروں سے ملتے رہے، کٹے نہیں، اپنے رشتہ داروں سے روٹے نہیں، اپنے رشتہ داروں سے تعلق خراب نہیں کیا، ان کی کڑوی کسیلی جیسی بھی آتی رہی ان کو خوشی کے ساتھ برداشت کرتے رہے۔ میں رب تمہیں کہہ رہا ہوں سلام علیکم بما صبرتم، جو تم نے ان کی پریشانیاں اور ایذائیں ان کی طرف سے آئی تھی ان پہ تم نے صبر کیا تھا، ان کے عوض میں ساری کائنات کا رب تمہیں سلام پیش کر رہا ہوں، میں رب تمہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، رب کا سلام آنا تو چھوٹی سی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، نہیں چلی، وہ مالک کا نظام تھا، اللہ کے نبی نے وہ کسر باقی تو نہیں چھوڑی۔ جب وہاں سے فارغ ہوئے، پریشان ہو گئے، پتہ نہیں رب کو میرا یہ عمل قبول نہیں ہے، اللہ نے آسمانوں سے اعلان فرمایا سلام علی ابراہیم، میں آسمانوں سے اپنے ابراہیم نبی کو سلام کہہ رہا ہوں۔ 950 سال رب کی توحید کے لیے مارے کھانے والا اللہ کا نبی نوح علیہ السلام جب اپنی قوم سے تھک گئے، پریشان ہو گئے، کہا اللہ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری توحید کی دعوت دی ہے، لیکن ان ظالموں نے مجھے مارا ہی ہے، مجھے پیٹا ہی ہے، تیرے نبی نوح کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پہ ان ظالموں نے پتھر نہ مارے۔ اللہ یہ کیفیت بن چکی ہے، تو جب گھبرائے پریشان ہوئے تو آسمانوں سے رب کیا فرماتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین،
میں آسمانوں سے اپنے نوح پیغمبر کو سلام کہہ رہا ہوں۔ جہاں رب کا سلام اللہ کے نبیوں کو آتا تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کے رہ، اپنے رشتہ داریوں کو ملا، تعلق توڑنا جوڑ۔ اللہ کی عظمت کی قسم، اللہ آسمانوں سے آپ کے لیے بھی سلام بھیجے۔ فرمایا قیامت کے دن بھی اللہ کہے گے سلام علیکم بما صبرتم۔ او میرے بندے، تم نے اپنے رشتہ داروں کی کڑوی کسیری ساری سنی، ان کی طرف سے آنے والی اظہار ثانیہ، ان کی طرف سے آنے والی تکلیفیں، ان کی طرف سے آنے والی پریشانیاں، ان کو سہا، خندہ پیشانی سے جھیلا، سارا کچھ برداشت کیا۔ جب میں رب آج آپ کو سلام کہہ رہا ہوں، فنعم عقبی الدار، اور آج میں نے آپ کے لیے جنت آپ کے نام الاٹ کر دی ہے۔ جب رشتہ داری کو ملانے میں اتنے انعامات اللہ نے رکھے ہیں، تو کیا اتنے انعامات سمیٹنے والا وہ رزق سے محروم ہو سکتا ہے؟ فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ رب سے لمبی عمر عطا کرے۔ لمبی عمر بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ لمبی عمر بھی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی زحمت ہے۔ لمبی عمر بہت بڑی زحمت ہے، بہت بڑی پریشانی ہے۔ لمبی عمر رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ خیرکم اطولکم اعمارا، میرے محبوب نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہے۔ احسنکم اعمالا، اعمال خوبصورت کرتا ہے، کبھی تہجد پڑھ رہا ہے، کبھی اشراق پڑھ رہا ہے، پانچوں نمازیں پوری، نفل و نوافل، صدقات و خیرات، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اس کی جتنی لمبی عمر ہوتی جائے گی، یہ بہتر سے بہتر بنتا جائے گا۔ اور بدترین وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہے، اعمال برے ہیں۔ جتنی عمر لمبی ہوتی جائے گی، اتنے اعمال میں برائیاں بڑھتی جائیں گی۔ اللہ کی قسم، لمبی عمر رحمت ہے اگر اعمال اچھے ہوں۔ خیرکم اطولکم اعمارا، جن کی عمریں لمبی ہیں، احسنکم اخلاقا، احسنکم اعمالا، اعمال اچھے ہیں، اخلاق اچھے ہیں، لمبی عمریں ہیں۔ ان کو لمبی عمر جتنی زیادہ ملتی جاتی ہے، اتنی ہی نیکی ان کے نامہ اعمال میں زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا من احبا ان یمد لہ فی عمرہ، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، وَيُوَسَّعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، اور اس کے رزق کے اندر فراخیاں ہوں، فراوانیاں ہوں، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ وَأَن يُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، اور تیسرا بڑا فائدہ، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام میرا خاتمہ ایمان پہ فرما دے، مجھے اللہ موت اچھی عطا فرمائے، فَلْيَتَّقِ اللَّهُ، اسے چاہیے اللہ سے ڈرے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں سے کٹے نہ، اپنے رشتہ داروں سے جڑے۔ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا نبی اسے ضمانت دیتا ہوں جو رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں، میں رب کا نبی ضمانت دیتا ہوں اس کی عمر لمبی ہوگی، اعمال اچھے ہوں گے، اور اللہ اسے پوری موت سے محفوظ فرما لے گا، اور رب ذوالجلال والاکرام انہیں وافر رزق حلال عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہے، آپ نے فرمایا من احب ان ينسى له فی اثرہ، جو یہ پسند کرتا ہے کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی میرے تذکرے خوبصورت ہوں، میرے تذکرے اچھے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے دعائیں کی، جہاں اور بڑی ساری دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی، وہاں ایک دعا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی تھی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ ابراہیم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لوگوں کی زبانوں پر ابراہیم کے تذکرے خوبصورت جاری رکھنا،
اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے قیامت تک اللہ نے کتنے خوبصورت کر دیا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے میرے تذکرے خوبصورت ہوں، میرے مرنے کے بعد بھی لوگ اچھے الفاظ میں مجھے یاد کریں، لوگوں کی زبانوں پر میرے لیے کلمات اچھے ہوں، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں سے اٹھے نا۔ رشتہ دار اگر اسے پریشان بھی کر دے تو کوئی بات نہیں، اس کو سہ لے۔ اتنی ساری آسانیاں اس آدمی کو میسر آتی ہیں جو صلہ رحمی کرتا ہے۔ اگر صلہ رحمی نہیں کرتا اللہ کی طرف سے لعنت ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اللہ کی طرف سے سلام ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں، صلہ رحمی کرتا ہے رب ذوالجلال اس کے تذکرے دنیا میں بھی خوبصورت کر دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ کی جنت کی صورت میں بھی تذکرے اچھے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، یہ پیغام ہے، آج پیغام ہے۔ اگر اپنے گھروں میں تنگ دستیاں، پریشانیاں، دقتیں، مصیبتیں، آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں حکومت آئی زیادہ پریشانیاں بڑھ گئی، فلاں گورنمنٹ آئی یہ ہو گیا، او بھائی پہلے ہم اپنے آپ کو بھی تو کچھ سیدھا کریں۔ سارا کچھ ہم نے گورنمنٹ کے اوپر ہی ڈالنا ہے، سارا کچھ ہم نے عمران خان کے اوپر ہی ڈالنا ہے، وہی سارا کچھ کر رہا ہے۔ ہم ٹھیک ہوں اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں، کیا ہم رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں؟ آج آپ 5واں سبب سے بات فرما رہے ہیں رزق میں برکت اور رزق میں فراخی کے لیے۔ میں اور آپ اپنے دامنوں میں ذرا جھانکیں، سوچیں، فکر کریں، غور کریں، تدبر کریں، ذرا گہرائی کے ساتھ سوچیں تو صحیح، ان 5 چیزوں میں سے میرا کس کس چیز کے اوپر عمل ہے؟ عمل اپنا نہیں، کبھی میں امریکہ کو برا کہہ رہا ہوں، کبھی میں عمران خان کو برا کہہ رہا ہوں، کبھی انڈیا کو گالیاں دے رہا ہوں، یہ کیا ہوا میں تیر مار رہے ہیں؟ بھائی اپنا اخلاق ٹھیک کیجئے، اپنا کردار ٹھیک کیجئے، اپنے اعمال ٹھیک کیجئے۔ اللہ کی قسم جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر دیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا تھا، اپنے آپ کو بدلا تھا، اور اوپر سے نہیں بلکہ اندر سے بدلا تھا۔ رب ذوالجلال والاکرام نے پوری کائنات ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا، جس طرف رخ کرتے تھے زمین ان کے لیے سمٹتی جا رہی تھی، ان کے لیے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی زیر ہوتی چلی گئی، ان کے لیے سمندروں کے بکھرتے ہوئے سینے اور دریاؤں کی روانیاں بھی ان کے لیے اللہ کی قسم ان کے لیے مسخر ہوتی چلی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنے آپ کو بدلا تھا اور اندر سے اپنے آپ کو بدلا تھا۔ اس وقت کی جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، بڑے بڑے اس وقت کے حکمران تھے، بڑی بڑی سپر طاقتیں تھیں، وہ ساری کی ساری طاقتیں ان کی ہیبت، ان کی جلالت اور ان کے جذبے، ان کے ولولے سے سب پریشان تھے۔ اور آپ اندازہ کریں اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں 2 تھیں، ایک اٹلی تھا، ایک ایران تھا، اور دونوں طاقتی طاقتوں کو زیر کیا تھا کنہوں نے؟ جن کے کپڑوں کو 18 پیوند اور ٹانکے لگے ہوئے ہوتے تھے۔ کبھی انہوں نے اپنے مالک کے سامنے رزق کی تنگی کا شکوہ نہیں کیا۔ آپ نے پچھلے خطبوں میں کئی مثالیں بھی سنی کہ رب نے ان کے لیے کیسے کیسے پھر رزق کے بندوبست کیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم نے صرف یہ سوچنا ہے اور آج سے اپنے آپ کو اندر سے بدلیں، آج سے فکر کریں میرا جو رشتہ دار میرے ساتھ ناراض ہے میں نے اس کو راضی رکھنا ہے، اور جو ناراض رہتا ہے اس کو میں نے حد تو وسع کوشش کرنی ہے راضی کروں۔ اگر نہیں راضی ہوتا میں پھر بھی ملتا رہوں گا، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ میں اپنے اللہ کے ہاں سے شروع ہونا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں اس غبارے سے کہاں ہوا نکل جائے، جب مر جاتا ہے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے بندے کی۔ ڈسکا میں ہمارے لوگ میرے پاس نمازی تھے، ایک حاجی صاحب فوت ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گئے۔ دوسرے حاجی صاحب، دونوں مسجد کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا فساد چلتا رہتا تھا۔ آپ اندازہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ مسجدوں میں بھی لوگ باز نہیں آتے، مسجد اللہ کے گھروں میں بھی اللہ کا ڈر ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ نوک جھوک ہوتی رہتی تھی۔ جب میں ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہا تھا تو حاجی صاحب میرے ساتھ، میں نے کہا حاجی صاحب آپ سنائیں آپ کس کے ساتھ نوک جھوک کرنی ہے؟ آپ کس سے لڑنا ہے؟ کس سے نوک جھوک کرنی ہے؟
کہنے لگے اب چلا گیا دنیا سے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ میں نے کہا آپ نے تو کہہ دیا میں نے اسے معاف کر دیا، قیامت کے دن اگر آپ کے خلاف اس نے شکایت کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے کیسے معافی مانگو گے آپ؟ ساری غلطیاں اسی کی ہیں، آپ کی کوئی نہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ ایک سفر ہے، مسافر ہیں ہم، اللہ کی قسم ہم مسافر ہیں۔ اس سفر میں دشمنیاں مت بنائیں، اس سفر میں درندگی مت اپنائیں۔ آج ہی کاموکی کا ایک واقعہ مجھے ابو جی سنا رہے تھے کہ کاموکی میں ایک علاقہ ہے رفیق دا کوٹ، وہاں پہ دو آدمی آپس میں لڑے، ایک نے اس کا 8 سال کا بچہ اغوا کر کے اس کی ایڑیاں کاٹی، اس کی آنکھیں نکالی، اس کو مار کے توڑے میں بند کر کے چیاں والی روڈ کے اوپر پھینک دیا۔ کس قدر صفاقی ہے، کس قدر ظلم ہے۔ یہ درندگی نہیں دور کیا ہے۔ اس وقت سے یقین والے اس قدر رنجیدہ ہوئے، اس قدر پریشان، یا اللہ کیا ہو گیا انسانیت۔ اور میرے بھائیوں کی غلطیوں کوتاہیوں کے اوپر صرف نظر کرنا سیکھے۔ آج اپنے دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، رشتہ داروں کی غلطیوں پہ صرف نظر کرنا سیکھ جائیں۔ اللہ کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب آپ پہ صرف نظر کر دے گا۔ اور اگر آج ہم نے اپنے بھائیوں کی غلطیوں پہ صرف نظر نہ کیا، قیامت کے دن میرا اور آپ کا رب ہم سے کبھی صرف نظر نہیں کرے گا، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فرمائے گے تم میرے بندوں کو معاف نہیں کرتے تھے، میں آپ کو کیسے معاف کروں؟ اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو، اللہ کی مخلوق پہ ترس کرو، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تم زمین پہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ترس کرو، اللہ آسمانوں سے تمہارے لیے رحمت اور برکت نازل فرما دے گا۔ تو آج ہم نے 5واں سبق بیان کیا، وہ کیا ہے؟ سارے بولے صلہ رحمی، رشتہ داریوں کو ملانا، رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ رشتہ داروں سے جڑنا ہے، ٹوٹنا نہیں۔ اگر کوئی ٹوٹتا ہے تو اس کو بھی ٹوٹنے نہیں دینا، انشاءاللہ اس کو بھی ساتھ ملاتے رہنا ہے، اس سے گفتگو کرتے رہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مقام پر، ہر موقع پر اس کے کام آنا، اس کی ہر مشکل میں کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ میں نے اپنے بھائی کے کام آنا ہے۔ جب یہ جذبہ ہوگا، جب یہ ولولہ ہوگا، انشاءاللہ الرحمن اللہ آپ کے گھر میں کبھی تنگی ترسی نہیں آنے دے گا، کبھی اللہ تنگ دستی نہیں آنے دے گا۔ اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، رزق میں فراوانی ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کی توفیق